اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیے گا. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجیے گا. محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی، قرآن کریم اور اہل مہد کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنا نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس پورے نظام کی دنیا کو خاص قوانین کے اوپر خلق فرمایا ہے، اور دین جہاں ہمیں بہت سارے احکام دیتا ہے، عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور دوسرے امور کو انجام دیں، وہاں یہ دین ہمیں بہت بڑی مدد دیتا ہے. وہ ان قوانین کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ زندگی میں قوانین کون سے ہیں جو نافذ ہیں. ان میں سے کچھ قوانین ہیں، ان کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، کچھ کا تعلق ہماری روح سے، کچھ کا تعلق ہماری دنیا سے، کچھ کا تعلق ہماری آخرت سے. تو اگر کوئی انسان ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے پاس اس سے کہیں زیادہ طاقت آ سکتی ہے جو مادی قوانین کو سمجھنے سے آتی ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور بلا تمہید انشاءاللہ چند مطالب عرض کر کے آپ کے ذہن میں تمام کروں گا. درود بھیجیے گا. محمد و آل محمد. ایک جملہ بہت مشہور بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ احکام خداوندی کسی نہ کسی مصلحت کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے ہماری. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر آپ سے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی رات کو پانی پیتے وقت بیٹھ جاؤ یا سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، یا مثال کے طور پر پانی پیتے وقت خدا کا نام لو، تو اس میں دو مصلحتیں ہونا چاہیے. ایک وہ مصلحت ہونا چاہیے جس کا تعلق آخرت سے جو خدا ثواب دے گا، اور ایک کوئی ایسی مصلحت بھی ہو سکتی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہو. تو مثال کے طور پر اگر پانی اس طرح سے پئیں گے تو ہمارے جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا. تو خود بخود خدا کے ہر حکم کے اندر یہ دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک کا تعلق وہ ہوگا جس کا تعلق ظاہر سے ہوگا،
اور ایک وہ ہوگا جس کا تعلق باطن سے ہوگا. بہت سارے مستحبات، بہت سارے مکروہات ایسے ہی ہیں. تو اگر کوئی انسان ان مستحبات اور مکروہات پہ عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو آخرت میں بھی ثواب ملے گا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. ایک واقعہ، اللہ کے نبی کے پاس ایک طبیب ڈاکٹر آیا اس زمانے میں. وہ ڈاکٹر جوئش کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا اور وہ مدینے کے اندر کلینک کیا کرتا تھا ہم لوگوں کی زبان میں. تو ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کو خطاب کیا اور اس نے کہا کہ آپ کی جو مسلم کمیونٹی ہے یہ بہت، جس کو ہم لوگ آج کی زبان میں کہتے ہیں، بہت فوکسڈ ہے اور یہ شاید اپنے مسلمانوں کے علاوہ زیادہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں. ہم نے مسلمانوں کو تعصب نہیں سکھایا، بلکہ ہم نے ان کو سب کے ساتھ مل جل کر اچھا بہیو کرنا سکھایا. تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان بہرحال کچھ ایسا ہے کہ میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ میں یہاں مدینے میں ڈاکٹر ہوں، کلینک کرتا ہوں مثلا ہماری زبان میں، تو میرے پاس جوئش کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں لیکن مسلم کمیونٹی کے لوگ نہیں آتے. تو کیوں ایسا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو مستحبات مکروہات سکھائے ہیں. یہ ان مستحب مکروہات پہ عمل کرتے ہیں تو یہ بیماری نہیں ہوتے ہیں، یہ بیمار نہیں ہوتے. جس طرح سے عام آدمی بیمار ہوتا ہے یہ اس طرح سے بیمار نہیں ہوتے. اچھا، اب ریزن ہمیں تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی 1400 سال پہلے جب لوگوں کو صفائی ستھرائی کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے صفائی ستھرائی کے، نظم و ضبط کے اور زندگی کو ریگولیشن میں لانے کے ایسے قوانین دیے تھے کہ ان لوگوں کی ہیلتھ اور ہائیجین بہت ڈفرینٹ تھی ان لوگوں سے جو ان کو فالو نہیں کر رہے. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی واقعاً اگر دین کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا تعلق تو جسم سے ہے. اگر بات معاشرے پر آتی ہے تو معاملہ اتنا آسان نہیں رہتا. اگر سوسائٹی کے اوپر بات آئے تو مثلا اگر آپ نے ایک انسان کی باڈی کو مینٹین کرنا ہے تو وہ تو مشکل تو ہے، بہت مشکل نہیں بنے گا. آپ کے پاس میڈیکل سائنسز میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ باڈی کو مینٹین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ایک اور یہ بھی ہے کہ باڈی ایک ایسا فینومینا ہے جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر بات ہو سوسائٹی کے، معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، اور میں عرض کروں گا اس کا لنک کیوں ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. بہت واضح ہے کہ ہم لوگ وقت کے امام کا انتظار کرنا. ہماری تقریباً ہر نماز مجلس کے بعد یہ دعائیں کی جاتی ہیں. اچھا، ہم جانتے ہیں کہ جو امام تشریف لائیں گے یہ تبدیلی جسمانی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ تبدیلی عظیم الشان تبدیلی، جس میں جسمانی تبدیلی بھی شامل ہے، روحانی تبدیلی بھی شامل ہے. اچھا، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انڈیویجول لیول پہ لوگ چینج ہو جائیں گے. انڈیویجول لیول پہ لوگ ہر زمانے میں چینج ہونے والے ہوتے رہتے تھے. جب یزید کا دور تھا تو کیا دنیا میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا؟ متقی پرہیزگار اس زمانے میں بھی تھے. انڈیویجول لیول پہ لوگ چینج ہوتے ہیں. اب جو امام تشریف لائیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ فینومینا یہ صرف کوئی میٹیریل فینومینا نہیں ہے، ایک اسپرچول فینومینا بھی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انڈیویجول نہیں ہے، یہ سوسائٹی کے لیول پر ہے. اور سوسائٹی کا بھی کوئی گاؤں دیہات کا لیول یا چھوٹے شہر کا لیول نہیں ہے. سوسائٹی کا وہ لیول جس میں دنیا کا کوئی بھی علاقہ ایکسیپشن نہیں ہے، ہر جگہ پر ہوگا. تو اگر تھوڑا سا انسان اس کو سوچنا شروع کرے کہ یہ ہوگا کیسے، کیا تبدیلی آئے گی کہ لوگ اتنا تبدیل ہو جائیں گے، تو مثلا آسان راستہ ہے کہ ہم یہ سوچیں امام تشریف لائیں گے، وہ دعائیں پڑھیں گے، وہ کچھ معجزات رونما کریں گے اور سارے لوگ تبدیل ہو جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہی ہونا ہوتا تو پھر یہ 11-12 سال انتظار کیوں ہوا؟ تو کسی بھی وقت امام تشریف لاتے، دعا پڑھتے اور معجزے ہوتے. تو اللہ نے اگر دعا اور معجزے کے ذریعے سے ہی کرنا تھا تو پھر تو نبی کے اپنے زمانے میں کرواتا. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کوئی اور چینج ہونے والی ہے، اور وہ جو کوئی اور چینج آنے والی ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک نیوکلیس سے آگے بڑھ رہی ہوگی. اور وہ بہت واضح ہے ہمارے پاس
کہ یہ جو کانسیپٹ ہمارے پاس ہے 313 لوگ ہوں گے انتہائی پرہیزگار، اس کا مطلب ہے بہرحال کوئی ایک سینٹرل چینج ہے اور وہاں سے یہ چینج سرایت کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی پوری سوسائٹی کو اپنے اوپر گھیر لے گی۔ اچھا، اب ہم لوگ اپنے بارے میں دو باتیں یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات تو یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں، میں اپنے بارے میں آپ اپنا دیکھیے گا، میں اپنے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان 313 میں نہیں ہوں، صحیح؟ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی ہوگا یہاں پہ انشاءاللہ۔ دوسری بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے اب تک نہیں ہوں جو امام کو نہیں دیکھنا چاہ رہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ بھی ہیں۔ ان بٹوین پرابلم ہے، نہ ہم اتنے ایکسٹریم رائٹ اور اچھے ہیں کہ 313 ہوں، نہ اتنے ایکسٹریم لیفٹ اور برے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کے آنے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے، نعوذ باللہ کا نہیں، ہم بیچ میں کہیں ہیں، اور یہ بیچ جو ہے یہ بھی کئی ملین ڈگریز بن سکیں گے، یہ کہاں پر ہے؟ تو اس ناطے کہ ہم امام کے وجود مقدس کو آتا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس عظیم الشان تبدیلی کو جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے حصہ بننا چاہتے ہیں، خود بخود ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ہوگا کیسے، اور اس میں دو ہمیں فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم نے اپنے اوپر کیا تبدیل کرنا ہے، اور دوسرا ہمیں پتا چل جائے کہ یہ جو ہم سوشل چینج کا پارٹ بننا چاہتے ہیں یہ کام کیا کام ہے، کس قسم کا کام ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ لندن میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، تو آپ نے سینٹر کیوں بنایا تھا اگر آپ صرف اپنے اوپر کام کرنا چاہتے تھے؟ آپ گھر میں بیٹھے اپنے اوپر کام کریں، تو آپ سینٹر بناتے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ بات پھیلے۔ آپ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، آپ جلوس نکالتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ اچھائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اور مجھے اس بات کو دیکھنا پڑے گا جو سوشل چینج ہم چاہ رہے ہیں فنڈامنٹلز کیا ہیں اس کی، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو پھر خدا نہ کرے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر آگے جائیں، آپ کی زبان میں 20 مائل آگے جائیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ ڈائریکشن کچھ اور تھی، تو پھر بہت بڑا لاس ہوگا پھر ہمارے لیے۔ تو سوشل چینج کیا ہے جو امام کے زمانے ایکسپیکٹڈ ہے، جو ہم لانا چاہتے ہیں، اور جو صحیح کام کرنے کی جگہ ہے وہ کام کرنے کی جگہ کون سی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ ہم چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ ظاہر یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، اس کو تو پی ایچ ڈیز ہو سکتی ہیں، لیکن چند منٹس میں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس میں کچھ وہ فارمولاز ہیں جو بقول کسی کے کہ وہ آپ کے یہاں بریکسٹ کا دور ہے آج کل، ہر جگہ بریکسٹ کی بات ہے، تو وہ مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ کے اوپر آیا ہے کہ بریکسٹ ان دا باربر شاپ، کہ بریکسٹ کا سولوشن پیش کر رہا ہے، کون پیش کر رہا ہے؟ باربر پیش کر رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو یہ کر لینا چاہیے۔ اچھا، بریکسٹ سولوشن، بریکسٹ کا کون؟ ٹیکسی ڈرائیور، ٹیکسی کے اندر بیٹھ کر، اور بریکسٹ کا سولوشن جمنازیم کے اندر، بریکسٹ کا سولوشن فٹ بال کی پچ کے اوپر۔ اتنے بڑے مسئلے کا سولوشن کہاں پہ بیٹھ کے ہو جائے؟ باربر کی شاپ پہ، ٹیکسی کے اندر بیٹھ کے، جمنازیم کے اندر، فٹ بال پچ کے اوپر۔ اچھا، ہم سب معلوم ہے کہ اس طرح یہ سالو ہوگا نہیں، یہ اتنا کوئی چھوٹا معاملہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے 4 باتیں کہہ دوں گا، اس کی کیا ویلیو بنے گی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جو میں نے مثال دی آپ کی، میں بالکل ایسا ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، یہ کر لو، ختم۔ بھائی یہ باربر شاپ پہ بیٹھ کے بریکسٹ سالو نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے میں اور آپ اٹھتے بیٹھتے بیٹھ کے سوشل انقلاب لا رہے ہیں، یہ پیالی میں تو آ سکتا ہے لیکن سوسائٹی میں نہیں آ پائے گا۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ چائے کی کپ میں انقلاب لانا چاہیں تو وہ تو بہت آسان ہے، ایک چمچہ گھمانا شروع کر دیں انقلاب آ جائے، لیکن سوسائٹی میں انقلاب لانے کے لیے پھر اس سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، چائے بنانے سے زیادہ کام ہوگا۔ جب وہ ہے کیا، مثلا ایک سولوشن دیکھیے آپ، پہلے میں اس کی ایڈوکیسی کروں گا، اس کو سپورٹ کروں گا، پھر ظاہر ہے کہ میں اس کو کام خراب کروں گا اس کے اوپر۔ وہ بہت آسان سولوشن، جس کس سے پوچھیں آپ، وہ آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھو بھائی
اب چونکہ میں پہلے اس کے اگینسٹ بول چکا ہوں تو آپ کو شاید اتنا مزہ نہ آئے، لیکن مثال کے طور پر آپ کے پاس پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ واٹس ایپ میسیجز آ چکے ہوں گے کہ ایک قوم ہے، اس کے اندر اتنے نوبل پرائز ہولڈرز ہیں اور اتنی کارپوریٹس ان کے ہاتھ میں ہے، اتنا پیسہ ان کے ہاتھ میں، اتنی پالیٹکس ان کے ہاتھ میں، اتنی پاور ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دیکھو انہوں نے کیا کر کے دکھا دیا، اور تم دیکھو بیوقوف لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ابھی تک، مثال کے طور پر اس طرح سے۔ تو مجھے ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی دوست کسی دوست کی ہمت توڑنے کا میسج کیوں بھیج رہا ہے۔ معمولاً یہ میسیجز دوست نہیں بھیجتے۔ ایک باپ اپنے بچے کی ہمت توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، ریئلٹی بھی سمجھاتا ہے تو ہمت دلا کے سمجھاتا ہے۔ بچہ فیل بھی ہو کے آتا ہے نا، تو باپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جس دن وہ فیل ہو کر آیا اس نے کہا بیٹا تو زندگی میں کبھی پاس نہیں ہوگا۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے اس کو بتایا کہ تم آج فیل ہوئے ہو نا، تو یہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو صحیح کر لو، کل پاس ہو جاؤ۔ اگر کوئی میسج میں بھی قوم کو ڈیگریڈ کرے، انفیریئر دکھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اوریجن دوست سے نہیں آیا ہے، اس کا اوریجن کسی غلط جگہ سے آیا ہے۔ ریئلٹی بتا رہا ہے، بالکل ریئلٹی۔ مثلا ایک بچہ فیل ہو کر آیا، باپ کے سامنے ایک ریئلٹی ہے، فیل ہو گیا، کیا کرے اب؟ اس ریئلٹی کو ایسے ڈکٹیٹ کرے کہ آئندہ بھی زندگی بھر فیل ہو، یا نہیں اس ریئلٹی کو رکھے لیکن اس انداز میں رکھے کہ آئندہ پاس ہو جائے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ بہرحال اب آپ کے پاس آئے گا کہ بھائی جناب یہ قوم اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہے، اچھا تو اب اگر یہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ قوم کی اگر اکانومی کو بہتر کر دینا تو پوری قوم صحیح ہو جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اگر پاکستان کی اکانومی ہمارے ہاتھ میں ہوتی نا تو پاکستان میں کوئی ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، قوم اس کو ڈیسائڈ ہی کرے گا۔ بات صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو امام کے خدمت کے لیے آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ اس فنڈامنٹل پہ آ جائے گی۔ اگر آپ بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو طاقت کیسے ملے گی، دنیا میں آپ کو طاقت کیسے ملے گی، تو آسان راستہ اس وقت کی دنیا میں بظاہر پیسے کا راستہ ہے۔ کاش اتنا ایکسائٹمنٹ ہمارے دین سیکھنے میں بھی آ جاتا جتنا اس بچے میں، تو ہم کہیں پہنچ جاتے۔ درود بھیجے گا محمد علیہ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جن ملکوں میں ہونا چاہیے تھا ان کے اندر یونٹی اپنے کہ ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ سب متفرق ہے، منتشر ہے، قلوبہم شتیٰ، ان کے دل علیحدہ ہوئے، تم سمجھتے ہو کہ سب اکٹھے ہیں۔ تو اب بہت سمپل ہمارے پاس یہ تھا کہ بھئی اگر قوم کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہو جائے گی نا تو قوم خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ تو مثلا ہم لوگ یہاں اس طرح کہتے ہیں بھئی اگر تنخواہیں اچھی ہوں گی نا تو رشوتیں بھی نہیں لیں گے، تنخواہیں اچھی ہوئیں تو کوئی چوری بھی نہیں کرے گا۔ صحیح؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب ہیں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں پیسہ ہو، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ صرف پیسہ ہونے سے چوری ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا، صرف پیسہ ہونے سے کرپشن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا۔
دنیا کے بدترین کرپشن انتہائی پڑھے لکھے لوگوں نے کیا. دنیا کی بہت بڑی بڑی چوریاں بہت پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. غریب آدمی تو چھوٹی سی چوری کرتا ہے. جو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بڑی چوری کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے دماغ میں نہیں آتی. اس چوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں پی ایچ ڈی کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو مثال کے طور پر اگر بالکل ایک بک کی ایگزامپل دیں تو اینرون کا کرپشن جاہل لوگ نہیں پکڑ سکتے تھے. اینرون کا کرپشن پکڑنے کے لیے بھی بہت ماسٹرز چاہیے تھے, کیونکہ وہ کرپشن کیا ہی ماسٹرز نے تھا. اور آج بھی دنیا میں ایسے ہی ہے, کوئی بڑے لیول کا کرپشن کوئی جاہل نہیں پکڑ پائے گا, جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوگا اور وہ دیکھتا رہ جائے گا بیچارہ کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور میرے تو خیال میں کافی کچھ یہاں پہ بھی ہو ہی رہا ہے. کوئی ڈاکٹر یہاں نہ ہو بیچارہ, یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ہم کیا حل کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا ہم پیسہ پھیلا دیں لوگوں کے اندر, لوگوں کے دل جڑ جائیں گے, ایمان تشریف لے آئیں گے. ایسے نہیں ہوگا. کی پروویژن ہے شاید, وہ تو ہم نے ایکسپٹ کر لیا, لیکن 2 اسپیکرز ایک ساتھ بول رہے ہیں وہ ذرا سا مسئلہ ہے. اسے کچھ مینج کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. یہ ہال بہت چھوٹا سا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد اچھا اس کے بالکل اپوزٹ آ جائے, بالکل اپوزٹ آ جائے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ قوم کو فقیر رکھو, نمازیں پڑھواؤ, دعائیں پڑھواؤ, قوم کی اکانومی پہ کوئی توجہ مت دو, یہ چھوڑ دو, یہ جیسے ہیں رہنے دو. نمازیں پڑھاؤ, دعائیں پڑھواؤ, عبادتیں کرواؤ, آگے میں نہیں بولوں یہ کراؤ وہ کراؤ, مشغول رکھو. مشغول رہیں گے نا اور خدا کے ساتھ تھوڑا سا راز و نیاز کرتے رہیں گے, سب صحیح چلتا ہے. اچھا, یہ ان انٹینشنلی اس ترکیب پر پاکستانی قوم نے صدیوں عمل کیا ہے. لوگ مشغول ہیں, مشغول ہیں. کس دین میں مشغول ہیں؟ جس دین سے وہ پوچھتے بھی نہیں کہ ہمیں دے کیا رہا ہے. تو ایک فکر یہ آتی ہے کہ ایسے چلاؤ, بس ایک فکر آتی ہے بالکل لیفٹسٹ کہ جناب علی پیسہ دو اور پیسے کی بارش کر دو, قوم پہ لے. ایک بالکل رائٹ پہ جا کر فکر آتی ہے ان کو عبادتوں کے اندر غرق کر دو, اتنا غرق کر دو کچھ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, غرق رہیں. اچھا, ہم نے اس فکر کو کہا یہ فکر صحیح نہیں ہے. اس فکر کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ اس فکر کو اس لیے کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے کہ جیسے ہی لوگوں کو شعور آئے گا وہ اس دین سے بیزار ہو جائیں گے. کیسے؟ جیسے یہاں ہوا رینیسانس میں 600 سال 800 سال تک دین کا اسٹرکچر لوگوں کو ایک طرح سے بے وقوف بنا کے لوٹتا رہا. یہاں کا اسٹرکچر اسی طرح بنا ہوا تھا. ایک ٹرائنگل تھا, بادشاہ, پریسٹ اور لینڈ لارڈ, زمینداروں کا, اور ایک ٹرائنگل لوگوں کو پیستا رہا. نشانی کیا ہے ان کے پیسنے کی؟ بہت بہت بڑی بڑی نشانیاں آپ کو مل جائیں گی. جن علاقوں میں گھر پکے نہیں ہیں وہاں ایسے عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں جو 600 سال 800 سال کے بعد بھی نہیں ہلی اپنی جگہ سے. اور یہ کن لوگوں کے لیے بنی تھی؟ ان لوگوں کے لیے بنی تھی جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں تھے. تو بھئی یہ کیا ہو رہا تھا یہاں پر؟ یہ کس طریقے سے زندگی گزر رہی تھی؟ سب کو معلوم ہے کیسے گزر رہی تھی. ہمارے علاقوں میں بھی ہم تجربے کر چکے کہ گزرتی ہے. اچھا, جیسے ہی لوگ ہوشیار ہوتے ہیں, جیسے ہی لوگوں کے پاس علم آتا ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے. جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا تو وہ یہ نہیں کوشش کرتے کہ پوچھیں مجرم کون تھا, وہ دین کو الزام دیتے اور دین کے ہاتھ سے نکل جاتے. اللہ کا دین کبھی بھی کسی صورت میں دھوکے کی بنیاد پر نہیں پھیلنا چاہتا. ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دین کتنی کلیئرٹی چاہتا ہے اپنے اندر, ذرا سا بھی دھوکہ ہو دین قبول نہیں کرتا. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد.
مشہور معروف واقعہ ہے، اللہ کے نبی کی فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو اسی زمانے میں چاند گرہن یا سورج گرہن ہو گیا. وہ چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چاند یا سورج بھی ابراہیم کے غم میں رو رہا ہے. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. اچھا، جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تو اللہ کے نبی نے فوراً مخالفت کی. کہا نہیں، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا اس کو سوچیے کہ اگر اللہ کے نبی یہ نہ کہتے تو کیا ہوتا، یا خدا نہ کرے ریکارڈ میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. یہ واقعہ ہے تقریباً 7 سینچری کی اسٹارٹنگ کا، 7 سینچری کی شروع. اس بات کو سمجھتے سمجھتے کہ چاند گرہن سورج گرہن کیا ہے، دنیا کو 1000 سال تقریباً اور لگا، تقریباً 1000 سال اور لگ گیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر وہ نبی جملہ نہ کہتے تو 1000 سال تک یہ بات چلتی کہ نبی کے بیٹے کے غم میں سورج بھی رویا تھا، چاند بھی رویا تھا. 1000 سال کے بعد جب گیلیلیو اور کوپرنک وغیرہ آتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ نہیں، یہ فینومینا کچھ اور تھا. اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا کہ 1000 سال کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ بات غلط تھی، جبکہ 1000 سال تک فائدہ رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دین میں اتنا سا بھی غلط بیانی مت کیجیے گا. کمپلیٹ اویئرنیس اس کے ساتھ لوگوں کے دین کو لے کے چلے. اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ پیس غلط ہے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور یہ کہا کہ چلو ابھی تو کام آ رہا ہے نا، لے کے چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نقصان پہنچائیں گے، آپ قطعاً دین کو نقصان پہنچائیں گے. تو مثال کے طور پر کوئی ایک پریکٹس ہے جو چل رہی ہے، لوگ بھی اس کو چلا رہے ہیں، فی الحال کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہے، بات صحیح نہیں ہے، خاموش نہ رہیں، اسے سولو کریں کہ صحیح پریکٹس کیا ہے یہاں. تو آپ اور میں اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن ورنہ نہیں ہو سکتے. تو 2 راستے تھے ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ بھائی دین کے نام دولت پھیلاؤ سب صحیح ہو جائے گا. ہم نے کہا یہ دین قبول نہیں کرتا. دوسرا راستہ یہ تھا کہ دین کے نام پہ لوگوں کو خاموش رکھو سب صحیح ہو جائے گا. ہم نے کہا یہ بھی دین قبول نہیں کرتا. اب تیسرا راستہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو غلط ثابت کر کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں گے. تیسرا راستہ کیا بنے گا؟ وہ جناب آپ کے پاس جو راستہ بنے گا اس کی بہت ساری تفصیل ہوگی. مین پوائنٹ یہاں پر ہوگا، مین پوائنٹ یہ ہوگا کہ جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ کائنات کی انڈرسٹینڈنگ اور ریئلٹی سے میچ نہیں کرے گی، آپ دین کو صحیح راستے پہ لے کے نہیں چل پائیں گے. اب میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 2-4 جملوں میں ضرور بھیجے گا. محمد وعلی ہمارے پاس دین میں 3 حصے بیان کرتے ہیں. ایک حصے کا نام ہے احکام، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز میں شک ہو جائے تو کیا کریں، روزے کی نیت کیا ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں احکام. ایک ہمارے پاس حکم ہے، حکم کا ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات. سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے، دووں کے مشکل میں کام آنا ہے، اس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں. اچھا، ایک ہمارے پاس اور حصہ ہے دین کا، اور قرآن کریم میں زیادہ تر اسی کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے، اور وہ ہے عقائد. عقائد کیا ہے؟ عقائد یہ ہے ریئلٹیز. ایک خدا ہے، خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے، وہ خالق ایک ہی ہے، یہ ہوگی توحید. اس خالق نے ایک میسنجر بھیجا ہے، یہ ہوگی نبوت. وہ جو خالق ہے وہ عادل بھی ہے، عدل ہو گئی. یہ جو میسج اس نے بھیجا ہے، اس میسج کی کنٹینویشن میں لیڈرز بھی دیے ہیں، یہ ہو گئی امامت. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس کا نام ہو گیا قیامت یا معاد. سیٹ آف ریالٹیز، سیٹ آف ایتھکس اینڈ مورلز، اور سیٹ آف احکام. یہ کرو یہ نہ کرو. تو ہم اس کو 3 طرح کہتے ہیں. یہ جو احکام ہے یہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو.
جو اخلاق ہے وہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جو عقائد ہے وہ کہتا ہے یہ ایسا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے خالق ہے یا نہیں ہے، یہ ہو گیا عقیدہ۔ اگر وہ خالق ہے تو اس کی بندگی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو گیا اخلاق۔ اور اگر خدا کی بندگی ہونی چاہیے تو نماز پڑھو، یہ ہو گئے احکام۔ صحیح ہے؟ اچھا، اگر کسی کے ذہن میں ہم نے یہ ڈالنا شروع کر دیا جیسے کہ ہم کرتے ہیں، داڑھی رکھو، پردہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، آخری حصہ دینا شروع کر دیا، صحیح، اور وہ جو سیٹ آف ریالٹیز ہیں وہ ابھی اس کے مائنڈ سیٹ سے میچ نہیں کر رہی، آپ دے دے کے تھک جائیں گے اور یہ پڑھ پڑھ کے تھک جائے گا اور کام صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو یا تو آپ اس فارمولے میں چلے جاتے ہیں کہ دولت دے دو، آرگنائزیشن دے دو، سب صحیح ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہوتا، یا آپ اس فارمولے پہ آ جاتے ہیں کہ سارے ریچولز ان کو دینا شروع کر دو، بھر بھر کے ریچولز دو، نطبہ، کمیل، جماعت، عزاداری، جلوس، راہ پیمائی، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ کبھی صحیح نہیں ہو رہا۔ صحیح کب ہوگا؟ صحیح اس وقت ہوگا جب ان کا مائنڈ سیٹ ان ریالٹیز کو سمجھے گا جو خدا نے دی ہوئی ہیں، صحیح وہاں سے ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو توحید سمجھ میں نہیں آئی تو نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پرابلم یہاں پر ہے۔ اچھا، اب میں اور آپ کیا کریں؟ اب میں اور آپ یہ کریں کہ اب میں بہت خطرناک ایک بات آپ سے کہنے والا ہوں۔ سینٹرز ریچولز کے لیے بنتے ہیں یا عقائد کے لیے بنتے ہیں؟ سینٹرز ریچولز کے لیے بنتے ہیں۔ تو بہت بناتے رہیں گے، صحیح ہو جائے گا معاملہ؟ بناتے ہو، ہمارا تو فائدہ ہے، ہمارا تو فائدہ ہے۔ جو ہماری کیٹیگری ہے وہ آپ کے سینٹرز بنانے پہ بہت خوش رہے گی، لیکن صرف ایک پرابلم ہے، آپ بنائیں جاؤ، اگر ریچول بیس بنا رہے ہو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو کس پہ حل ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب یہ جو کائنات کا پورا سسٹم ہے یہ دماغوں میں آئے گا، اس وقت حل ہوگا۔ اب مجھے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنی کہ وہ سسٹم دماغ میں کیسے آتا ہے، رٹنے سے بھی نہیں آتا۔ تو مثال کے طور پر آپ نے، میں نے ایک بچے کو بٹھایا، اس سے کہا کہو بیٹا خدا ایک ہے، اس نے کہا جی ایک ہے۔ اب بولو کہ پنجتن 5 ہیں، اس نے کہا جی 5 ہیں۔ امام 12 ہے، اس نے کہا 12 ہے۔ معصوم 14 ہے، معصوم 14 ہے۔ لو جی مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہو گیا نہیں، رٹے کا تو مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں وراثتی مسلمان، یا اس کو ہم کہتے ہیں CNIC کا مسلمان، ID کارڈ کا مسلمان ہے یہ۔ اس کا لاشا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، اگر مرد ہوا تو ایک مسلمان عورت اس کے پلے بندھے گی، اور عورت کے پلے یہ بن جائے گا، لیکن اس سے دین نہیں پھیلے گا۔ دین کیسے پھیلے گا؟ دین اس وقت پھیلے گا جب ان ریالٹیز کے سیٹ کو یہ اپنے دل کے اندر تسلیم کرے گا، اس وقت۔ اب میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد صاحب۔ ابھی جو ہم آ رہے تھے تو اس سے کہیں پہلے، تھوڑی دیر پہلے کہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی کو نماز میں مزہ آتا ہے، بہت سو کو نہیں آتا۔ جس کو مزہ آتا ہے اس کی نماز میں ظاہری طور پر کیا فرق ہے اس سے جس کو مزہ نہیں آ رہا؟ جس کو آتا ہے مزہ وہ بھی فاتحہ پڑھتا ہے، جس کو مزہ نہیں آتا وہ بھی فاتحہ پڑھتا ہے۔ وہ کیا اپنی طرف سے کوئی اور ذکر کرے گا؟ کیا نہیں کر سکتا۔ تو اس کو کیوں مزہ آ رہا ہے اور اس کو مزہ نہیں آ رہا؟ کہاں پر یہ فرق؟ تو آپ دیکھیں گے ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، سارا فرق یہاں پر ہے، یہاں پر فرق۔ یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں،
وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو صرف یہ یاد ہوتا ہے کہ ختم کتنی جلدی کرنی ہے، اس کو یہاں کوئی خدا ادھر نظر نہیں آ رہا. فرق یہاں پر ہے سارا. اچھا یہ جو فرق ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ ہے، عقیدہ ہے، عقائد یہاں پر ہے. اگر میں اور آپ اس کو صحیح کر لیں، یہ نمازیں کچھ اور ہو جائیں گی، پھر یہ ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. لیکن پرابلم ساری وہی ہے. اب دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ اگر تبدیل ہوتا ہے تو بیہیویئر کتنا چینج ہو جاتا ہے. ایک عجیب واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بہت بڑے عارف عالم گزرے ہیں جن کو امام خمینی نے توحید کا پہاڑ کہا ہے. وہ کہا یہ توحید کا پہاڑ تھے، صحیح، کوہی از توحید. ان کا نام تھا سید علی قاضی طباطبائی. جتنے نامی گرامی آپ نے سنے ہیں لوگ، ان میں سے کافی لوگ ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. مثلا آپ نے شاید آیت اللہ شہید دستگیر کا نام سنا ہوگا، آپ نے علامہ محمد حسین طباطبائی کا نام سنا ہوگا، آپ نے آیت اللہ محمد تقی بہجت کا نام سنا ہوگا. یہ سب ڈائریکٹ شاگرد ہیں علی قاضی طباطبائی کے، براہ راست شاگرد. امام خمینی سید علی قاضی کے براہ راست شاگرد نہیں تھے، لیکن اس سلسلے میں ایک اور طریقے سے انڈائریکٹلی قرار پا رہے تھے. صحیح. اچھا سید علی قاضی طباطبائی اپنے زمانے کے اندر، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تھوڑے سے بہکے ہوئے آدمی سمجھے جاتے تھے. سمجھے جاتے تھے کہ یہ آدمی حواس میں نہیں ہے، اور ان کے اوپر کافی سختیاں ہوتی تھیں، سختیاں بھی کافی ہوتی تھیں. تو ایک دن وہ گھر میں تشریف لائے، گھر کی طرف آ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک شاگرد بھی تھا. تو انہوں نے منظر دیکھا کہ آیت اللہ کے گھر کا سامان گلی میں پڑا ہوا. تو اس نے پوچھا، اور گھر والے بھی سب گلی میں بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا کہ استاد یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہم کرائے پہ رہ رہے تھے، ہم کرایہ نہیں دے سکے ہیں. اس نے گھر سے باہر نکال دیا. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں ہوا؟ تو جو ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے نا، یہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ خدا سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا انسان بن گیا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. اس جملے کو دوبارہ سنیں. خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا انسان بن گیا ہوں، اچھا میں نے ڈالا ہے. انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں انسان بن گیا ہوں اور میرے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا. تو اس خاطر اس نے، یہ جملہ میرا ہے، اس خاطر اس نے یہ آزمائش میرے اوپر ڈال دی. صحیح ہے. یہ لوگ ہر چیز کے پیچھے خدا دیکھ رہے ہیں، اس سے کم پہ بات نہیں کر رہے، اور ہر چیز کو جانتے ہیں کہ منشا خدا ہے، سب وہاں پر ہے. اور آپ دیکھیے تمام یہ جو کربلا کے مصائب میں وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اندر ایسا ہی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے یہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں توحید. اچھا ہم لوگوں کی توحید کیا ہے؟ ہماری توحید وہ ہے جو صبح فجر کی نماز پہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، نماز سے جب اٹھتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے، بعد میں لندن شروع ہو جاتا ہے. پھر جب ظہر کی نماز ہوتی ہے تو توحید تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ آتی ہے، اس کے بعد پھر انگلینڈ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے خدا آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دنیا شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے توحید کو اس طرح سے اپنے ذہن میں قبول ہی نہیں کیا کہ بھئی یہاں خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اور چونکہ ہم انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے بہت ساری چیزوں کی، لہذا ہمیں خدا نظر ہی نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہو تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا. مثال کے طور پر آغا بہجت ایک اور جملہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بھی بہت نفیس. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. آپ تصور فرمائیں ایک آدمی جو ریاکاری کرتا ہے. ریاکاری کرتا ہے کیا مطلب؟ یعنی کسی کو دکھانے کے لیے کچھ کام کرتا ہے. تو وہ جو کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، بیک آف مائنڈ اس کے ذہن میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، مثلا میں کوئی کام ایسا کروں گا جس سے میں آپ کو متاثر کرنا چاہ رہا ہوں، صحیح، ریاکاری کروں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں جس کو لینے کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. مثلا میں آپ کو متاثر کروں تو میں سوچ رہا ہوں کہ مثلا کچھ لوگوں کے درمیان میری شہرت بڑھ جائے گی، اس سے مجھے فائدہ ہے. یہ ہوگا نا.
مثلا میں کسی کو دکھاؤں کہ میں عبادت گزار ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں عبادت گزار ہوں تو میرا کوئی فائدہ ہے. صحیح ہے. اگر میں اس بندے کو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں خدا کے سوا کسی اور کو دکھانے کی کوشش کیوں کروں گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی. تو بھائی اگر میں ریاکاری کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے. صحیح ہے. یا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں خدا نہیں کر سکتا اور یہ کر سکتا ہے، یا میں یہ سمجھ رہا ہوں خدا بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کچھ کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ریاکاری کرے گا وہ کم سے کم مشرک تو ہے ہی. اگر کافر نہ ہوا، اگر کافر نہ ہوا تو کم سے کم مشرک تو ہے. کیوں بھئی؟ اگر یہ صرف خدا کو مانتا ہوتا تو کسی اور کو متاثر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ طبیعی سی بات ہے، نیچرل ہے بالکل. تو یہ جو ریاکاری کر رہا ہے یا یہ کافر ہے، یہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ اسی کو مانتا ہے، یا یہ مشرک ہے، یہ سمجھ رہا ہے خدا بھی کچھ کرتا ہے یہ بھی کچھ کر لے گا. اچھا اگر یہ موحد ہوتا، ایک خدا کو ماننے والا ہوتا تو دوسرے کو دکھانے کے لیے کچھ کرتا نہیں؟ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آغا بہجت کہتے تھے کہ بھائی تم کو اگر ریاکاری کرنی ہے تو اس کے لیے کرو جو کچھ کر سکے، اور خدا کے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، لہذا ریاکاری کرنی ہے تو خدا کے لیے کرو. دکھانے کے لیے کچھ کرنا ہے تو خدا کو دکھانے کے لیے کرو جو کچھ کر سکے، باقی تو بیچارے خود فقراء ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو میں اس سے جملہ ایکسٹریکٹ کرتا تھا کہ بھائی میں ایک زمانے میں بسوں میں سفر کرتا تھا کراچی میں، تو روزانہ مجھے ایک بس لے کے ٹاور جانا ہوتا تھا. جو کراچی میں رہے ان کو ٹاور کا پتہ ہے، ٹاور جنکشن ہے جہاں ساری بسز، میں نے بسز سب آتی ہیں وہاں پہ. تو وہاں جا کر میں بس چینج کرتا تھا، تو وہاں فقیروں کا بڑا اشتحام لگا رہتا تھا، مانگنے والوں کا. تو وہ کوئی ہر بس کے پیچھے ایک فقیر بھاگ رہا ہے مانگنے کے لیے، کھڑکیوں میں سے ہاتھ ڈال ڈال کے مانگتے تھے وہ. تو میں دیکھتا تھا کہ دیکھو یہ جو فقیر ہے نا، یہ ریاکار سے زیادہ ہوشیار ہے. جو آدمی ریاکاری کرتا ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت ہی اسٹوپڈ ہے، یہ فقیر زیادہ ہوشیار ہے. کیوں؟ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی فقیر کسی دوسرے فقیر سے بھیک مانگے، اور جو ریاکار ہے وہ خود فقیر ہے، ایک اور فقیر سے بھیک مانگ رہا ہے. پاگل ہے یہ. تو یہ فقیر بھکاریوں کے برابر بھی عقل نہیں رکھتا ہے. یہ جو ریاکار ہے ایک ایسا فقیر ہے جو بھکاریوں کے برابر بھی عقل نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ بھکاری کسی دوسری بھکاری سے بھیک نہیں مانگتا ہے، اور یہ خود فقیر ہے اور دوسرے فقیر سے بھیک مانگ رہا ہے. تو بھئی اگر تم کو ریاکاری کرنی ہے تو خدا کے سامنے ریاکاری کرو جو کچھ دے سکے. اچھا اگر کسی کے اندر توحید ہو تو ریاکاری کرے گا؟ نہیں کرے گا. اب مجھے آپ بتائیے ہم قوم کو کیا سکھائیں؟ پیسہ دیں، اس سے مشکل حل ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے دیتے رہو، نہیں مشکل حل ہوگی. اور یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پچھلی جو نسلیں جن میں کرپشن کم تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہم سے زیادہ امیر تھے، وہ ہم سے زیادہ غریب بھی تھے، پھر بھی کرپشن کم تھا ان کے اندر، پھر بھی سوشل بیہیویئرز کے اندر وہ ہم سے زیادہ اچھے اسٹینڈرڈ پہ تھے. اور اس کی وجہ ایک اور تھی جو اس کو بھی میں تھوڑا سا اشارتاً عرض کر دوں. انسان کو اگر ایک چیز، یا تو یہ موحد کامل ہو گیا، مثال کے طور پر توحید اس کے دماغ میں آ گئی، قیامت اس کے دماغ میں آ گئی، تو یہ بیہیویئر میں غلطی نہیں کرے گا. اچھا ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، انصاف کی بات ہے نا، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جن کو اتنی اچھی توحید سمجھ میں آ جائے، اتنا اچھا قیامت سمجھ میں آ جائے. اسلام کے سسٹم میں ایک تو یہ لیئر ہے جو کچھ پرسنٹ کی لیئر ہے جو بہت اچھے موحد ہیں، توحید اچھی ہے، نبی پہ ایمان، امامت پر، قیامت پر، عدل پہ پرفیکٹ لوگ ہیں. ایک اور لیئر بھی رکھی ہے اللہ نے، اس لیئر کے ذریعے بھی گناہ روکتا ہے. بس ایک تو ان لوگوں کی لیئر ہے جو پرفیکشن پر آ گئے، اور انہوں نے مثلا توحید میں، امامت، قیامت، عدل، نبوت میں، ان میں اپنے ایمان کو ایسی جگہ پہنچا دیا لوگ گناہ نہیں کر رہے، کنٹرول کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے یا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے وہ ٹیم ہے، وہ لیئر ہے جو شاید اتنی ڈیپتھ پہ نہیں پہنچی ہے، لیکن اسلام نے اس کو ایک اور چیز ایسی دے دی ہے جس کے ہوتے ہوئے وہ گناہ نہیں کرتا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک سادہ سی بات ہے، انسان کو عزت دی ہے. دنیا کے بہت سارے گناہ بے عزت ہونے کی وجہ سے انسان کرتا ہے.
عزت دار ہو تو نہیں کرے گا. میں ایک مثال عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد علیہ محمد محمد واجل. بھائی یہ قومیں جو ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو دور سے دیکھتے ہیں نا تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ بہت بے حیا ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں. آپ خود تصور کیجئے یہاں پہ رہنے والا کوئی خاندانی آدمی شرٹ اتار کے بازار میں گھومے گا؟ پکا جس کو ہم لوگ گورا کہتے ہیں، مثلا پکا گورا، مثلا خاندانی آدمی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں لوگ، یہ کیا شرٹ اتار کے بازار میں گھومے گا ایسی مارکیٹ کے اندر؟ معمولاً نہیں کریں گے. کیوں؟ کسی دین کی وجہ سے، سوشل کوئی رول بنا ہوا ہے، کوئی سیوک لا میں آیا ہوا ہے؟ نہیں. سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے نہیں کرے گا. اچھا نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ ہر خاتون ایسی گھوم رہی ہے غلط طریقے سے؟ نہیں. کہ یہ لوگ کہ ان کے پاس بھی ایک عزت ہے، اس عزت کے اندر بہرحال اپنے لیے کچھ پروٹوکولز کے قائل ہیں. اچھا یہ بیہیویئر معاد کی وجہ سے، قیامت کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کی وجہ سے نہیں. سوسائٹی کا رول ہے، مثلا ریٹن لا ہے، نہیں کرو گے تو 3 مہینے سزا ہے. نہیں. کیا ہے؟ عزت. بہت سارے گناہوں سے انسان عزت کی وجہ سے بچتا ہے. اس کو ہم ایک اور ورڈ میں شرم کہتے ہیں، شرم و حیا. اس عزت و شرم و حیا کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے خرابی کہاں سے آ رہی. اب خرابی ایسے آئی، فرض کریں میرے گھر میں ایک ڈرائیور ہے. اچھا اس ڈرائیور کو میں گالی دینے میں دیر نہیں لگاتا، فرض کر لیتے، نعوذ باللہ تعالیٰ. گالی دینے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. تو جناب وہ گالیاں دیتا ہے اس کو. اچھا جب یہ ڈرائیور گالیاں سن رہا ہے تو یہ جاب کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اس کی کوئی مجبوری نہیں چھوڑ رہا. اچھا وہ نہیں چھوڑتا اور وہ خاموشی سے سن رہا ہے. اچھا اب یہ آدمی اپنے نزدیک عزت مند رہا ہے کیا؟ نہیں. آپ نے اس کی عزت پامال کی ہے. جو انسان بے عزت ہو گیا ہے اب یہ غلط کر حرکت سے رکے گا کبھی؟ یہ کرپشن کرے گا. اور اس کو کرپشن میں دھکا کس نے دیا؟ جس نے گالیاں دی اس نے. ہم لوگوں نے سوسائٹی میں بے عزتی دینے کا ایک دائرہ چلایا ہوا، سائیکل. جس کو بے عزتی دیں گے نا سمجھنے کرپشن آپ نے شروع کر دیا. آپ نے کرپشن شروع کر دیا. اب مثال کے طور پر آپ کراچی ایئرپورٹ پہ اترے، آپ کو وہاں ایک پورٹر ملا. بہت دفعہ دیکھتا ہوں میں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، لندن میں ایسی حرکت نہیں کرے گا. کراچی میں ایک پورٹر مل گیا اس کو پتہ ہے یہ بیچارہ آگے پیچھے ٹرالی لیے گھوم رہا ہے کہ سر مجھ سے بھروا لیں، مجھ سے بھروا لیں. اس نے بھروا لیا، ادھر لے کے جاؤ، ادھر لے کے جاؤ، حکم چلا رہا ہے. اچھا بھائی آپ کر تو نہیں اس نشے میں کہ آپ اس کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، جو تم اس کو ذلیل کر رہے ہو نا، تم کرپشن پھیلا رہے ہو. عزت دینا سیکھو. جو عزت مند ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا. ذلیل انسان کرے گا، ذلیل انسان کرتا ہے. اچھا یہ جو ہم سے پچھلی والی نسل والے لوگ کرپشن کم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس کی ایک وجہ تھی وہ صاحبان عزت تھے. ہمارے باپ دادا ہم سے زیادہ دولت مند نہیں تھے، لیکن ہم سے زیادہ صاحب عزت تھے. اس عزت کے ناطے جرم نہیں کرتے تھے. اور ہم لوگوں نے اپنے دور میں بے عزتی کا سائیکل چلایا ہے. اچھا یہ ہم نے بے عزتی کیوں کی ہے؟ مثلا ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو جس کے پاس نہیں ہے وہ بے عزت ہے. چونکہ میں زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں تو جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ بے عزت ہے. چونکہ میرے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے تو جس کے پاس نہیں ہے وہ بے عزت ہے. پہلے والے یہ غلطی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جمعدار بھی ہونا اس کو عزت دیتے رہو. نوکروں کو بھی عزت دے دیا کرتے تھے. ان کی جو خاندانی نوکر ہوتے تھے نا، نسلاً بعد نسل ان کی نوکری کرتے تھے، اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ بے عزتی کریں گے نا تو باپ بہت مارے گا. بچوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بابا ہے، اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی ورنہ بہت پٹائی پڑے گی. تو یہ دوسری لیئر ہے سوسائٹی کو صحیح کرنے کی. بس سوسائٹی کو صحیح کرنے کی ایک لیئر کیا ہے؟ عقائد. اس پہ محنت کرو. جتنے پیوریفائڈ عقائد لوگوں کے دماغ میں آئیں گے یہ ریئلٹی کا ریفلیکشن ہے. یہ ریئلٹی کا ریفلیکشن ان کو اندر سے صاف کر دے گی. دوسرا لیئر کیا ہے؟ دوسرا لیئر ہے عزت. اچھا اب دیکھیے ہم اپنے ہاتھوں کیسے برباد کرتے ہیں اپنے ہی کام کو. صاحب فرض کریں میں نے ایک
سینٹر بنایا، میں سینٹر کے پیچھے نہ پڑ جاؤں کہ آپ لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا ہے. فرض کریں بھائی جناب میں نے ایک سینٹر بنایا، اب سینٹر بنایا مجھے ڈونیشن چاہیے. اچھا اب میں نے جناب علی اس کے پروگرام میں یہ رکھا ہے، مثلا سالانہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، تو اس کے پروگرام میں نے کیا رکھا ہے، وہ یہ کہ بھائی جو 500 پاؤنڈ سے اوپر دے گا نا اس کا نام لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنس ہوگا، اور جس نے 1000 پاؤنڈ دے دیے تو ہم مائک اس کو دیں گے، وہ 2 منٹ کے آ کے خود تقریر کرے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں اس آدمی کو جس کے پاس 20 پاؤنڈ دینے کی طاقت ہے یہ بتا رہا ہوں کہ بیٹا عزت چاہیے تو 1000 پاؤنڈ لاؤ. اچھا اب وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ حلال سے لاؤں یا حرام سے لاؤں. کیوں؟ چونکہ آپ نے 1000 پاؤنڈ لیتے وقت یہ نہیں دیکھا تھا کہ حرام سے لایا تھا یا حلال سے لایا تھا. تو اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر تم کو عزت چاہیے نا تو تم گردن بھی کاٹو، کہیں سے 1000 پاؤنڈ لے آؤ، باقی میں نہیں پوچھوں گا کہ کہاں سے لائے تھے. تمہارا معاملہ حل ہو گیا، آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن آپ نے سوسائٹی کا معاملہ بگاڑ دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ فنڈ ریزنگ پروگرام ہوتے ہیں غربت کے خاتمے کے لیے. یہ تو میں نے مثال دی سینٹر بنانے کے لیے. بعض اوقات یہ پروگرام ہوتے ہیں غربت کے خاتمے کے لیے، اور اصل میں غربت یہی پھیلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیسے کی لالچ یہی پھیلا رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے سے. تو اس میں اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے مثلا اگر 50,000 روپے کا ڈونیشن دیا تو آپ کو یہاں پہ بلایا جائے گا. تو آپ تو خود غربت پھیلا رہے ہو، آپ غربت ختم کہاں کرو گے؟ آپ کیٹلسٹ ہو غربت کے لیے، زیادہ تیزی سے پھیلا رہے ہو آپ غربت. تو آپ نے 5 لاکھ روپے مثلا چندہ جمع کر کے غربت جتنی ختم کی تھی نا اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے بے عزتی کر کے پھیلائی ہے. سوسائٹی اتنی آسان نہیں ہے. آپ کو سوسائٹی میں کوئی بھی کام شروع کرنا ہو، کوئی بھی نارم اڈاپٹ کرنی ہو، کوئی بھی ریچول لینا ہو، 10 دفعہ پہلے ایکسپرٹ سے پوچھ لیجیے گا ہم یہ کرنے والے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیوں؟ اب اس میں ایک آخری بات، بس سوسائٹی میں پرابلم یہ اس میں کوئی یو ٹرن نہیں آتا. اس میں ہمیشہ آپ کو آگے جا کر لمبا چکر لگا کے صحیح کرنا ہوتا ہے، یو ٹرن نہیں ہے اس میں. تو مثلا آج آپ نے ایک خرابی شروع کر دی، مثلا فرض کیجئے میں یہاں پہ آیا، میں نے یہاں پہ ایک خرابی ڈال دی، یہ خرابی لے کے کمیونٹی چلے گی، پھر کوئی آئے گا جب اس کو احساس ہوگا کہ یار یہ بہت خراب ہو گیا ہے معاملہ، پھر وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، تو اتنے ہی سال وہ اور کم سے کم لگائے گا اس کو صحیح کرنے کے اوپر. سمجھ لیجیے 15 سال خرابی پھیلی، 15 سال میں خرابی صحیح ہوئی، 30 سال کے بعد زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو گئے. سوسائٹی میں یو ٹرن نہیں آتا، صرف آگے جاتی ہے. تو آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کوئی کام کریں، کوئی رسم پھیلائیں، کوئی طریقہ کار کر دیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دانش میں تو بہت اچھا کر رہے تھے، ہم نے اور خرابی پھیلا دی. اس کا بہت اچھا ایک راستہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو دیکھیں اہل بیت نے کیا تھا، کہا تھا یا نہیں کہا تھا. تو اسٹینڈرڈ ہے میزان. یہ جو ہم نے ابھی سورہ رحمان میں آپ نے سنا نا، ابھی آیت کریمہ پڑھی ہمارے برادر نے، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ. تو یہ صرف وہ اسکیل نہیں ہے کہ آپ اس کو نقصان میں نہ ڈالیں، اس میں کم نہ کریں. یہ تخسر المیزان اہل بیت کی پیروی میں آئے گا کہ ان کی پیروی میں کمی مت کرو. یہ میزان ہے، ان کی پیروی میں کمی مت کرو. یہ میزان کا خسران تم لوگوں کو ختم کر دے گا. آپ جو کام کر رہے ہوں ان کی طرف دیکھ کر کریں کہ ان کی سیرت میں یہ کام ایسا ہوا تھا. کوئی اور طریقہ تو نہیں دیا انہوں نے. درود بھیجے گا محمد علیہ محمد. یہ کام کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین. جو اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ابدا. اگر آپ ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا گہرائی میں کام کریں، آپ کو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور خدا متعال کا شکر ہے کہ بھائی جو انسان کسی اور فیلڈ میں پڑھا لکھا ہے وہ سوسائٹی کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی تو تھوڑا ڈیپتھ میں جا سکے گا. تو اگر آپ کسی اور فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ بہرحال اپنی فیلڈ کے ڈیپتھ میں گئے ہوں گے، تو آپ اس انڈرسٹینڈنگ کی بھی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو جگہ ہے کام کرنے کی وہ جگہ کون سی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی مین ریسورسز کسی ایسے کام پہ لگا دیں جس کا اتنا زیادہ فائدہ بھی نہ ہو آپ کو.
تو ڈیپتھ ہونی چاہیے آپ کے اور ہمارے اندر. اور میں نے عرض کیا یہ ڈیپتھ آپ کو اہل بیت کی تعلیمات سے بہت آسانی سے مل سکتی. اسے دیکھیے وہ کیا چاہ رہے تھے ہم سے، اور آپ اور میں اس پہ چلیں گے تو ظاہر ہے کہ حاصل کریں گے. اور یہ جو خدا متعال نے سید الشہداء کے ذریعے سے موقع دیا کہ سید الشہداء نے گویا اس عظیم الشان قربانی کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف لانے کا دروازہ کھول دیا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ان حالات میں اس طرح سے اس شخصیت نے قربانی دی. تو کم سے کم ایک سوال تو ہر ایک کے ذہن میں اٹھے گا کہ بھئی یہ قربانی کیوں دی ہے، کیا حاصل کرنے کے لیے دی ہے. اور اس کے پیچھے جو ظاہر سوال اٹھے گا اور وہ یہ سمجھ میں آئے گا وہ یہ کہ یہ کون سی ہستی ہے جس میں اتنا قربانی کا جذبہ ہے. یہ جذبہ کیسے جذبہ ہے؟ جس انداز میں قربانی دی گئی اور اس کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں خود بخود یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ اس ہستی کا ایمان کتنا ہے، اطمینان کتنا ہے. اور ابھی توحید کا عرض ہوا آپ کی خدمت میں. آپ پورے واقعی کربلا کو دیکھیں تو آپ کو توحید اس درجے پہ نظر آتی ہے کہ انسان کربلا کی عظمت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگتا ہے. نہ صرف سید الشہداء کے اندر، آپ تصور فرمائیں کہ جب ظہر کا موقع ہوا تو ابو ثمامہ ساعدی سید الشہداء کے سامنے آئے اور آ کر کہا کہ اے مولا آخری نماز آپ کی امامت پہ پڑھنا چاہتا ہوں. یا اللہ، یہ ایمان کی انتہا ہے. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ چند منٹس کے اندر شہید ہو جائیں گے. چند منٹ سے زیادہ کی بات نہیں ہے. ان چند منٹس میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا شرف یہ ہو کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لی. یہ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اے خدا ہمیں پرچم حسین کے سائے میں محشور فرما، ان لوگوں کے لیے صرف مانگنے کا نہیں، یہ کرنے کا ہے. تو انہوں نے کہا آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھوں تاکہ دنیا بھی آپ میرے امام تھے، آخرت میں بھی آپ میرے امام ہوں گے، آپ کی امامت پر رہوں گا میں. اور کیا وہ نماز اور کیا ان دو افراد کی قربانیاں جو سید الشہداء کے سامنے کھڑے رہے، عبداللہ بن سعید، اور وہ کھڑے رہے اور سید الشہداء کے سامنے آتے ہوئے تیروں کو لیتے رہے. اور کتنا عجیب منظر تھا کہ جب وہ زمین پر گرے، اس وقت گرے جب سید الشہداء کی نماز پوری ہو گئی. زمین پر گرے، سید الشہداء تشریف لائے، گویا ان کے سر پہ سے چہرے پہ سے خاک کو ہٹایا، خون کو ہٹایا. تو انہوں نے پہلا جملہ جو سید الشہداء سے پوچھا، کہا مولا کیا میں نے کام پورا کر دیا؟ کمٹمنٹ اپنی معراج کے اوپر. اور سید الشہداء نے فرمایا کہ ہاں تم نے اپنا کام پورا کر دیا اور تم ہم سے پہلے جنت پہ جا رہے ہو. اور یہ عظیم الشان منظر میں نے اور آپ نے اصحاب سے دیکھے. بس اگر ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں توحید سے عرض کروں تو بس اس جملے کو دیکھیے گا کہ سید الشہداء کے ہاتھ میں حضرت علی اصغر کا لاشا ہے. کربلا کے لرزا دینے والے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ لمحہ ہے جب سید الشہداء اس 6 ماہ کے پیاسے کو لے کر آئے میدان کربلا کے اندر، اور کیسے امام لے کر آئے اور کیسے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا کہ اگر تم نے پانی پلانے سے انکار کیا ہے تو کم سے کم اس 6 ماہ کے بچے کو تو پانی پلا دو. کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے کہ جو حوض کوثر کا مالک ہے وہ ان اشقیاء سے پانی مانگ رہا ہے حجت کو پورا کرنے کے لیے، اور بس چند سیکنڈز کے اندر وہ تیر ستم چلا اور حضرت علی اصغر کا لاشا سید الشہداء کے ہاتھ میں آیا. نہیں معلوم وہ مظلوم تڑپا بھی یا نہیں تڑپا، نہیں معلوم کتنا خون بہا. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے لکھا ہے سلام ہو اس پر جس کا خون آسمانوں پہ گیا، المسعد دمہ بالسماء.
اور اس موقع پہ سید الشہداء نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ کمال کا جملہ توحید کا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جملہ فرمایا، اس کی طرح فرمایا اے خدایا یہ میرے پر آسان ہوا چونکہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، یہ میرے لیے آسان ہو گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن و اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی ان کی قربانیوں کا وقت کے امام کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہ